ایک سال رسول اللہ نے غم کیا ہے مولویوں، کہوں میں تمہیں کیوں تم دوسروں کی نفرت کے اندر کہتے ہو غم کرنا؟ شہیدوں پہ غم نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، ہمیں کیا غم ہوتا ہے، ہم کیوں غم کریں شہیدوں پر؟ تم پتھر دل ہو مولوی، تم رسول اللہ کے دین پر نہیں ہو، تم اپنے عصبیت کے اوپر ہو، کیونکہ اگر تم یہ بتاؤ گے نا تو دوسروں کو تقویت ملے گی، تمہارے اندر تعصب پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے پورا سال غم کیا ہے جناب ابو طالب کے وصال پر اور سیدہ خدیجہ کے وصال کے اوپر، رسول اللہ نے غم کیا ہے، پورا سال غم کیا ہے۔ مولویوں تم ایک دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی بات کرتے ہو، تمہیں 10 دنوں کی تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں پر کیوں سید الشہداء کا غم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے پورا سال غم کیا ہے اہل البیت کے اوپر۔ جناب علی ہمیں غم کرنے سے اختلاف ہے ہی نہیں، کس نے کہا کہ حضرت امام حسین کا غم کرنے سے ہمیں اختلاف ہے یا ہمیں اس بات پر اعتراض ہے؟ صرف تم نے غم کرنے کا جو طریقہ اپنایا ہوا ہے نا، ہمیں بس اس سے اختلاف ہے۔ مجھے بتاؤ 12 اماموں سے کس امام نے ماتم کیا؟ مجھے بتاؤ کون پیٹا اور کس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرے عام بازاروں میں جا کر ماتم کرو؟ اور آپ جو عورتوں کو لے کر آتے ہو ماتمی ادھر جو ذاکروں کے پاس اور ادھر جو اپنی محفلوں میں لے کر آتے ہو، کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی چادر تطہیر ہمیں یہ درس دیتی ہے؟ پھر کہتا ہے جی تم رسول اللہ کے دین پر نہیں ہو، ہم دین پر نہیں ہے رسول اللہ کا، یا تم دین پر نہیں ہو؟ رسول اللہ کا کلمہ ہم نے چھوڑا ہے یا تم لوگوں نے چھوڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور ان کی صفات میں شریک حضرت علی پاک کو ہم نے کیا ہے یا تم نے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے زیادہ درجہ حضرت علی مولا کائنات کو تم لوگوں نے دیا یا ہم لوگوں نے دیا ہے؟ اور 3 لاکھ جھوٹی احادیث اور روایات گھڑ کے امت کو گمراہ تم لوگوں نے کیا ہے یا ہم لوگوں نے کیا ہے؟ غدیر ہم پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو ہاتھ کھڑا کر کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور تم کہتے ہو وہ خلافت کا معاملہ تھا، تم تو حضرت حسن مسنا کی نہیں مانتے، حضرت حسن مسنا کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کا معاملہ نہیں تھا، وہ صرف ایک تنازع کا حل تھا۔ ہم نے تو شریعت کو چھوڑا یا تم لوگوں نے شریعت کو چھوڑا ہے؟ محفلیں کروا کر صحابہ کرام رضوان اجمعین پر تبرہ کروانا یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا۔ 12 امام گزرے ہیں نا، آپ جن کو چلو آپ مانتے ہو، آپ کہتے ہو، اصل میں آپ ان کو بھی نہیں مانتے۔ چلو 12 اماموں میں سے ثابت کر دو کسی ایک کتاب میں بھی کسی نے لکھا ہو کہ صحابہ پر تبرہ کیا کرو، یا کسی نے کہا ہو یا کسی نے خود کیا ہو صحابہ پر تبرہ، اور آپ صحابہ پر تبرہ کرتے ہو۔ 12 اماموں میں سے کس امام نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی کا یا ائمہ اہل بیت کا یا اہل بیت کا دشمن گردانا ہے؟ یا کس کا یہ موقف ہے؟ کس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد 4 صحابہ کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، اب شریعت کو تم نے چھوڑا ہے یا ہم نے چھوڑا ہے؟ ائمہ اہل بیت تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بہت اچھے خلیفہ ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس ابو بکر کو ہمارا امیر بنایا گیا وہ بہترین خلیفہ ثابت ہوئے، اور وہ ہم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور ہمارا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ یہ ائمہ اہل بیت کا موقف ہے، اور یہ 5 کتابوں میں یہ آیا ہے، مستدرک الحاکم میں بھی آیا ہے، اور امام ذہبی نے اسے کہا کہ ھذا حدیث صحیح، الشریعہ الاجری میں بھی آیا ہے، فضائل صحابہ دار قطنی میں بھی آیا ہے۔ اب بتاؤ حضرت عبداللہ بن جعفر ائمہ اہل بیت کا تو یہ موقف تھا، وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے خلیفہ تھے، ہمارا بہت خیال رکھتے تھے اور ہم سے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق تو ایمان والے نہیں کہتے، آپ کہتے ہو وہ جو اللہ یاری آپ کا وہ بدبخت ملعون جس کو لعنتیں اس پر پڑ چکی ہیں، وہ کہتا ہے کہ ابوبکر کا ایمان ثابت کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر کہہ رہے ہیں کہ آپ تو خلیفہ ہی بہت اچھے تھے، آپ تو رحم کرنے والے تھے، آپ تو اہل بیت ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ ائمہ اہل بیت کا حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ نظریہ ہے، اور بدبختو تم تو تبرہ کرتے ہو، ہمیں اختلاف ہے تمہارے یہ حضرت امام حسین کا جو غم کرنے سے اختلاف نہیں، یہ غم کی آڑ میں جو تم محفلیں سجاتے ہو اور تو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہو، ہمیں یہ اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں ائمہ اہل بیت کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور میں ثابت بھی کر چکا ہوں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ حضرت سیدنا عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر انور کو اس طرح روشن کر جس طرح حضرت عمر نے نماز تراویح سے مسجد کو راستہ کیا۔ حضرت علی تو حضرت عمر فاروق کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور بدبختو تم تبرہ کرتے ہو۔ محفل ہمیں اعتراض تمہارے وہ جو غم حسین کرنے میں اعتراض نہیں،
وہ جو غم حسین کی آڑ میں حضرت عمر فاروق کی بدترین گستاخیاں کرتے ہو، ہمیں اعتراض تو یہ ہے اب شریعت تم نے چھوڑی یا ہم نے چھوڑی؟ حضرت علی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت علی تو حضرت عمر فاروق کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور تم محفلوں کی آڑ میں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ماتم کر کے ہا کر کے تم حضرت عمر فاروق کی بدترین گستاخیاں کرتے ہو، کہتے ہیں یہ مرتد ہو گئے تھے، حضرت علی پاک ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور جس ابو بکر کا تم کہتے ہو نا ایمان ثابت کرو، اس ابو بکر کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں دے گئے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے پاس آئیں اور یہ ثابت کرے حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان۔ یہ تو بدبخت تمہارے پاس وہ جائیں، وہ تم سے مناظرہ کریں جن کو ڈاؤٹ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پر۔ ہمیں تو الحمدللہ رسول اللہ بتا گئے ہیں، نبی سے فرمایا وہ ابو بکر ہی ہیں جس نے مجھے سچا کہا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور آگے مستدرک الحاکم کی روایت ہے، حضرت علی کا یہ فرمان ہے، اس کا آخری جملہ ہے نا، وہ افضلیت اور امامت اور خلافت کا مسئلہ آج حل کرتا ہے۔ اس کے بعد بہترین پر جمع کر دے گا اللہ لوگوں کو، جس طرح نبی کے بعد اللہ نے بہترین بندے ابو بکر پر صحابہ کو جمع کر دیا تھا، تو علی پاک نے بتا دیا کہ خلیفہ اللہ بنائے گا اور لوگوں کے ذریعے بنائے گا اور افضل کو بنائے گا، جس طرح رسول اللہ کے بعد افضل ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ یہ مولا کائنات ہمیں بتا گئے ہیں۔ مولا کائنات تو کہہ رہے ہیں اللہ بہترین پہ جمع کرے گا، جیسے رسول اللہ کے بعد بہترین انسان ابو بکر پہ لوگوں کو جمع کیا تھا۔ یہ تو خلافت کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ آپ تو خلیفہ کو بلا فصل خلیفہ مان کے آپ تو باقی خلفائے راشدین خلفائے خلافہ کی بدترین گستاخیاں کرتے ہو۔ ہمیں اعتراض ہے نا تم لوگوں پہ، صرف صحابہ پہ تبرہ کرنے کو، صحابہ پہ اعتراض کرنے پہ ہمیں اعتراض ہے کہ تم حضرت علی پاک کی نہیں مانتے، حضرت علی پاک کی اولاد کی نہیں مانتے، ائمہ اہل بیت کی تم نہیں مانتے۔ تم تو کہتے ہو خلیفہ پہلے بھی یہ ہے آخری بھی یہ ہے، تم تو حضرت علی پاک کو خلیفہ مانتے ہو، باقی تینوں کے منکر ہوتے ہو، جبکہ حضرت علی پاک خود کہہ رہے ہیں جو بندہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو برحق نہ سمجھے وہ حضرت علی کے نزدیک لعنتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے جو مجھے رابع الخلفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی حضرت علی پاک کہہ رہے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مناقب علامہ ابن شہر اشوب سوم صفحہ نمبر 63 پہ آئی ہے یہ روایت حضرت علی پاک کی۔ آپ یہ تو مانتے ہو نا، الحمدللہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور علی تو ابو بکر کے ساتھ ہے اور ابو بکر کی بیعت کر رہے ہیں، تو پھر آپ حضرت علی پاک کے ساتھ کیوں نہیں؟ بدبختوں صرف ناٹک کرتے ہو، صرف کھوکھلے دعوے کرتے ہو محبت کے حضرت علی پاک سے۔ حضرت علی پاک ابو بکر کے ساتھ ہیں، مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، تو حضرت علی ابو بکر کے ساتھ ہے، مطلب کہ ابو بکر حق کے والے ہیں نا، تو آپ کیوں پھر ان کی بدترین گستاخیاں کرتے ہو؟ میں آپ کو کچھ کتابوں کے حوالے دیتا ہوں۔ کتاب الاصل شیعہ و اصولہا، شیخ کاشف الغطا، وہ کہتے ہیں مولا کائنات نے جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ کتاب تفسیر زاوی الجز سادس سورہ محمد آیت نمبر 1، تفسیر القمی الجز سالس صفحہ نمبر 975، سید امام باقر کہتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی نے جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ مسلم شریف جلد سوم کتاب فضائل صحابہ حدیث نمبر 6057 صفحہ نمبر 298، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے جو روایت ہے مولا کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اگر سیدنا عبداللہ بن مسعود وہ سنن نسائی کی جو حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی پاک نے جو رسول حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اور آپ کی کتاب ابن میسم شرح نہج البلاغہ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت علی پاک نے فائنل لکھا ہے اس پر تو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ تو جب علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی تو پھر ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ میں نے 5 حوالے تو آپ کو دے دیے کہ حضرت مولا کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی، تو آپ پھر جب حق والوں نے حق کی بیعت کر لی تو آپ پھر کھوکھلے نعرے مارتے ہو نا، کھوکھلے دعوے کرتے ہو نا، پھر باقی صحابہ کی گستاخیاں کر کے ہمیں اعتراض ہے۔ تو اس چیز پر اعتراض ہے کہ تم یہ بھیڑ اکٹھی کر کے یہ جو ماتم کرتے ہو، یہ آفواں کرتے ہو، صحابہ پر تبرہ کرتے ہو، یہ اس پر ہمیں اعتراض ہے، یہ تم غلط کرتے ہو۔